کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں دیے راہب کو جس نے 7 بیٹے اپنی مرضی سے، دیے راہب کو جس نے 7 بیٹے اپنی مرضی سے، نماز شب میں اس نے آپ کو مانگا علی اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا شفیع۔ ذکر کریں گے اس عظیم ماں کا کہ جس نے اپنے چاند سے بیٹے کو 7 پردوں میں ہمیشہ چھپا کے رکھا، لیکن قربانی جب دینے کا وقت آیا تو علی اکبر جیسی قربانی دی۔ بات کریں گے ذاکرہ اہل بیت سیدہ شگفتہ زیدی سے ایک اور عظیم ماں کے بارے میں۔ بات کرتے ہیں مولا علی اکبر کی ماں کے بارے میں۔ کچھ بتائیے کہ کیا جذبہ تھا مولا علی اکبر کی ماں کا؟ مولا علی اکبر کی قربانی کربلا میں سب سے عظیم قربانی تھی۔ جناب ام لیلہ کا وہ جذبہ، عاشور کی شب میرے مولا نے عبادت کے بعد سوچا کہ میں اپنے اقربا اہل و عیال کا جائزہ لیتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ سب کے خیموں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو مولا نے ایک ایک خیمے کے پاس جا کر سنا تو ہر بیوی اپنے بچے کو 10 عاشور کے دن کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جس بھی ماں کو دیکھا وہ اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی میدان جنگ میں جانے کے لیے، نصرت امام کے لیے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب امام علی مقام جناب علی اکبر کے خیمے کے پاس آئے تو جناب امام علی مقام نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک چراغ روشن ہے اور ماں کا یہ عالم ہے کہ ماں کے زانوں پہ علی اکبر کا سر ہے، اور ماں جو ہے وہ بالوں میں شانہ کر رہی ہے، بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہہ رہی ہے کہ اے میرے چاند، آج یہ میرا چاند میرے سامنے ہے، لیکن کل یہ چاند جو ہے یہ خاک میں مل جائے گا۔ تو مولا اس طرح سے چراغ کی روشنی میں حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے کہ جیسے آج آخری بار اپنے بیٹے کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے۔ یہ منظر امام علی مقام جیسا صابر برداشت نہیں کر سکے، اور اس کے بعد واقعات کربلا بتاتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا کہ امام جو تھے وہ میدان جنگ کی طرف چلے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جب نکلے ہیں، ایک صحابی آپ کے پیچھے چلا کہ امام علی مقام رات کے اس پہر میں ہر جگہ دشمنوں کا ڈیرا ہے، ہر جگہ دشمنوں کا پہرا ہے، کس مقام پر جا رہے ہیں؟ تو صحابی جب امام علی مقام کے پیچھے آئے ہیں تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ امام علی مقام اپنے عصا سے ایک ایک مقام پر امام علی مقام جو ہیں نشان لگا رہے ہیں۔ اور کیسے نشان لگا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے گریں گے، یہاں پر میرا اصغر تیر کھائے گا، یہاں پر میرے اون محمد گریں گے، یہاں پر حبیب ابن مظاہر گریں گے۔ ایک ایک مقام پر امام علی مقام نے نشان لگایا۔ لیکن صحابی کہتا ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب میں نے امام علی مقام کو گھوڑے سے اترتے ہوئے دیکھا، امام علی مقام گھوڑے سے اترے اور اس کے بعد 2 زانو ہو کر بیٹھے اور نجف کی طرف رخ کر کے کہا کہ بابا علی، مجھے اس وقت صبر عطا کرنا جب میرا علی اکبر جو ہے وہ سینے پر برچی کا پھل کھائے۔ جناب ام لیلہ جب حضرت علی اکبر پیدا ہوئے تھے نا، تو جناب ام لیلہ اور میرے مولا امام علی مقام نے سب کو تحفے دیے تھے۔ حضرت علی اکبر کی پیدائش کی خوشی میں سب کو تحفے دیے۔ سب کو جب تحفے دیے تو جناب زینب کو کچھ نہیں دیا تھا، کچھ نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ بہن اپنے بھائی کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ بھیا میرا تحفہ کہاں ہے؟ سب کو دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو جناب زینب کی آغوش میں دے دیا
اور کہا کہ زینب، بہن زینب آج سے اکبر تیرا. اور کہتے ہیں کہ جناب زینب نے کس شان سے پرورش کی، اور ماں نے منت مانی تھی کہ جب میرا علی اکبر 18 سال کا ہوگا تو میں اس کی شادی کروں گی، بارات لے کر آؤں گی. اور ادھر 18واں سال لگا اور ادھر سفر شروع ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ حضرت علی اکبر کی یہ یقیناً ماں کی تربیت تھی. یہ جناب ام لیلہ کی تربیت تھی کہ امام حضرت علی اکبر مولا امام حسین علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ بابا یہ بتائیے، یعنی کربلا کے سفر میں پوچھ رہے ہیں کہ بابا یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں. تو امام علی مقام نے کہا کہ بیٹا ہم سے زیادہ حق پر کون ہوگا. تو جوان بیٹا جواب دے رہا ہے کہ بابا پھر فکر کیا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. یعنی یقیناً یہ ماں کی اور پھوپھی کی تربیت کا اثر تھا کہ بیٹے کو شہادت سے ذرا خوف نہیں ہے، اور جو شہادت کو مانگ رہا ہے موت کو مانگ رہا ہے، موت کو پسند کر رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب علی اکبر رخصت کے لیے آئے تو امام علی مقام نے سر سے پاؤں تک حضرت علی اکبر کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، بیٹا کاش تمہارے کوئی 18 سال کا بیٹا ہوتا اور وہ مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ تم کیسے اجازت دیتے. جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لو. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ماں کا مقام دیکھیے، یہاں پر ماں کا کردار دیکھیے کہ حضرت علی اکبر سب سے پہلے ماں کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اماں آپ کو میرے بابا زیادہ پیارے ہیں یا آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں، یہ بتائیے کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے. کہا میں تو ان کے در کی کنیز ہوں. یہ تم نے کیا بات کی؟ تو کہا کہ آج اپنے لال کو جناب فاطمہ زہرا کے لال پر قربان کر دیجئے. ایک جوان 18 سال کا بیٹا اپنی ماں سے موت کی اجازت مانگ رہا ہے. خدا کی قسم یہ اس ماں کا جذبہ تھا. کہتی کس دل سے ماں نے اجازت، اور پھر ماں کہتی ہے کہ جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو. اور پھر پھوپھی سے اجازت لی، کس طرح سے لی. اور پھر جب آئے ہیں نا کربلا میں تو تاریخ کے جملے ہیں کہ اکبر کہا کہ جب حضرت علی اکبر در خیمے سے نکلنے لگتے تھے نا تو کتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، کتنی مرتبہ گرا. کہا کہ اس طرح سے حضرت علی اکبر کے جانے پر اس طرح سے بیبیوں نے گھیرا ہوا تھا، اس طرح سے کہتے ان ماؤں کا مرتبہ. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کردار کیا نظر آتا ہے. ماں کا ایک کردار دیکھیے کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بابا کو سلام کیا. بہت ساری روایات کہتی ہیں کہ امام علی مقام گھٹنوں کے بل چلنے لگے. گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے حضرت علی اکبر کے جب آئے ہیں سرہانے تو حضرت علی اکبر کا یہ عالم تھا کہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے. اور پھر امام علی مقام نے برچی کھینچی اور پھر کس طرح سے میرے مولا علی اکبر کو خیمے میں لے کر آئیں. اب یہاں پر ماں کا کردار دیکھیے کہ ماں پر ایک جوان بیٹے کی موت کیا خبر تو آواز دی کہ اے جناب زینب کو آواز دی، سب بیبیوں کو آواز دی کہ آؤ علی اکبر کا دیدار کرو. جب ماں جناب ام لیلہ کو بلایا گیا تو آپ یہ دیکھیے کہ جب انہیں بلایا گیا تو بیبیوں نے دیکھا کہ جناب ام لیلہ کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک دیوار کو پکڑ کر ایک دیوار کو آواز دی کہ آئیے آپ کے اپنے بیٹے کا دیدار کیجئے. تو جناب ام لیلہ کہتی مجھے نظر ہی نہیں آتا. کہا مجھے نظر نہیں آتا. اور پھر اس ماں کا کردار دیکھیے کہ جب یہ شام و کوفہ کے بازار سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، سارے سر نیزوں پر سوار تھے. حضرت علی اکبر کا سر چاند کی طرح چمک رہا تھا. کہتے ایک چوراہے کے اوپر ایک ضعیفہ کھڑی تھی اور اس نے ضعیفہ نے دیکھ کر کہتے سارے سر اس نے دیکھے، لیکن جب حضرت علی اکبر کا سر سامنے دیکھا تو اس نے پکار کر کہا
کہ اے जवान तुझे किसने तेरे ऊपर किसने ये जुल्म किया, तेरा सर किसने काटा। और उसके बाद कहा कि जब तेरा सर काटा गया होगा तो मुझे यकीन है तेरी माँ ज़िंदा नहीं होगी, अगर तेरी माँ ज़िंदा होती तो यकीनन वो ये तुझे देखकर मर जाती। ये जुमला जो ही जनाबे उम्मे लैला के कान में पड़ा, अपने अपने चेहरे से बालों को हटाया और कहा कि ए ज़ईफ़ा देख मैं अली अकबर की माँ हूँ, मैंने अपने बेटे को नुसरत इमाम के लिए पेश किया है, मैं अली अकबर की माँ हूँ, देख मैं ज़िंदा हूँ। बस ये है करबला की क़ुरबानियाँ, करबला की माँओं की क़ुरबानियाँ कि जिन्होंने अपना चाँद सा बेटा नुसरत इमाम के लिए दे दिया और दीन इस्लाम के लिए दे दिया। और जब हज़रत रोज़े आशूर सुबह आशूर आई तो वो पहली दफ़ा थी कि जब इमाम हुसैन ने कहा था कि आओ अली अकबर तुम अज़ान दो। और ये अज़ान जो है ना आशूर के दिन की सुबह की अज़ान, ये हज़रत अली अकबर के दम से कि कहा कि आओ अली अकबर तुम अज़ान दो। और जब हज़रत अली अकबर ने अज़ान दी, अल्लाह अकबर कहा ना, तो बीबियों ने अपने सरों के बालों को खोल के कहा कि परवरदिगार जब तक तेरी ये किबरियाई बाकी है ना, ये अज़ान देने वाला सलामत रहे। और अब मैं कहूँ कि जब तक ये अज़ान है ना, तो हज़रत अली अकबर की याद भी बाकी है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी माँओं की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मौला, जवान बेटे का गम बहुत बड़ा होता है, ये कोई उस माँ से पूछे जिसने अपने जवान को खो दिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सब्र दे मालिक नू बैन लैला खे, इज़्न जे देवे ते मैं सब्र तिसां विच अकबर दे सीने चो सांग हटावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा